اولاد کی جسمانی تربیت یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی جسمانی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو یقین مانیے ہمارا یہ معاشرہ بدامنی، بد تہذیبی کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں نہ امن قائم رہے گا، نہ تہذیب اور ثقافت باقی رہے گی، نہ کسی کو کوئی طریقہ اور سلیقہ آئے گا کہ زندگی گزارنی ہے تو گزارنی کیسے ہے۔ ہماری کیفیت وہ بن جائے گی جس کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ قالوا بل اضل، کہ جانور کو تو کیا، وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے اگر ہم اپنی اولاد کی جسمانی تربیت نہیں کرتے۔ اب جسمانی تربیت کے اندر کچھ پہلو مثبت ہیں، کچھ پہلو منفی ہیں۔ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کے اندر جسمانی طور پر وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منفی ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں یہ غلط عادات اور یہ بری حرکتیں ہماری اولاد میں منتقل نہ ہو جائیں۔ تو وہ چیزیں جو مثبت ہونے کے اعتبار سے ہم نے اپنی اولاد میں پیدا کرنی ہے، اور اولاد کی جسمانی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب انسان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کے بعد بیوی کا اور اولاد کا جو ضروری اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے واجب ہے، ان کی ادائیگی مرد کے ذمے واجب ہے۔ ان کا خیال کرنا جو مناسب ضروریات میں آتا ہے، چاہے وہ بیوی کی ضروریات میں سے ہو یا اولاد بچے کی ضروریات میں سے ہو، اگر آپ وہ پورا نہیں کر رہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن آپ کا گریبان ہوگا اور ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا کہ یہ ہمارا حق تھا، یہ حقوق العباد میں سے ہے اور آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو مرد کے ذمے بیوی اور بچے کے حقوق ہیں وہ اس کی آمدنی کے مطابق ہے۔ آمدنی سے زیادہ نہ شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہے، نہ شریعت اس پر یہ چیزیں لاگو کرتی ہے۔ جتنی اس کی آمدنی ہے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو سب سے پہلا جسمانی طور پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جسمانی طور پر جو ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مثال کے طور پر جسم رزق کھانے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جسم کپڑے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو یہ جسمانی اولاد کا حق ہے کہ ہم اولاد کو کھانے پینے کی بھی مناسب چیزیں مہیا کریں اور پہننے کے لیے بھی مناسب لباس مہیا کریں۔ یہ اولاد کی جسمانی تربیت کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، جہاں ہم ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں وہیں پر ہم اپنی اولاد کا اگر جسمانی طور پر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اگر جسمانی طور پر بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، کسی بیماری نے حملہ کر دیا، تو اب جسمانی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ والد اس بچے کا علاج معالجہ کروائے، اس کا دوائی داروں کا بندوبست کرے، اس کو کسی مناسب ڈاکٹر سے دکھا کر میڈیسن دلوائے تاکہ اس بچے کی جسمانی صحت اچھی رہے۔ کہ جسمانی طور پر اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرنا یہ والد کی
حقوق میں سے ہے، والد کے فرائض میں سے ہے، بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، ایک اور جسمانی طور پر بہت زیادہ اہم جو بچوں کی جسمانی تربیت کے حوالے سے بڑا اہم اصول جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جسمانی ورزش کروائیں، جسمانی ریاضت کروائیں۔ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لباس کا انتظام کرنا، ان کے جسم اگر بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کرنا، جہاں پر یہ چیزیں ضروری ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اولاد سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو ان کے جسم کو قوت پہنچانے کے لیے ہم ریاضت کریں، ہم ورزش کریں، ہم دوڑ لگائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اپنے بچوں کو ریاضت کروایا کرتے تھے، ورزش کروایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کس چیز کی ورزش کروایا کرتے تھے؟ گھوڑے کی سواری سکھایا کرتے تھے، تیر اندازی سکھایا کرتے تھے، نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے، تلوار چلانا سکھایا کرتے تھے، اور اس جذبے سے سکھایا کرتے تھے کہ یہی ہمارے بچے بڑے ہوں گے، جہاد کی نوبت آئے گی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی نوبت آئے گی تو یہی بچے اللہ کا علم بلند کرتے ہوئے، اللہ کے دین کا علم بلند کرتے ہوئے کلمہ جہاد کریں گے اور میدان جہاد میں کود پڑیں گے۔ تو یہ آج کل ہمارے اندر یہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ آج کل تو موبائل دور آیا ہوا ہے موبائل کا، بس بچوں کو پکڑو، کمرے میں بیٹھ جاؤ، 24 گھنٹے بچے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں، فزیکل کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے موبائل کے کارٹون، وہ سارے کے سارے کمپیوٹر کی گیم، وہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کو ذہنوں پر نقش ہو رہی ہیں۔ بچے جسمانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں اور ذہنی طور پر بھی کمزور ہیں، کیونکہ ذہنی دباؤ میں بچے آ جاتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے۔ تو بچوں کو ایسی کھیلوں کے اندر مشغول کیا جائے کہ جس سے بچوں کا جسم مضبوط ہو، بچوں کے جسم کے اندر طاقت آئے، ایسی کھیلوں میں بچوں کو مشغول کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز، جہاں پر آپ بچوں کی خوراک بھی دے رہے ہیں، لباس بھی دے رہے ہیں، علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، کھانے کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، وہاں پر ایک اور چیز کا خیال کیجئے گا، آپ اپنے بچوں کو سادگی سکھائیے گا، عیش و عشرت میں نہ ڈالیے گا، اتنا آسائش پرست اور آرام پرست نہ بنائیے گا کہ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، حالات کا تو پتہ نہیں ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، انسان کی زندگی کے حالات ایسے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا قبضہ قدرت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، فقیری سے اٹھا کر اس کو تخت پر بٹھا دیا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج حالات اچھے ہیں، کل کو ماڑے بھی آ سکتے ہیں، آج وافر مقدار میں رزق موجود ہے، کل کو یہ رزق اللہ چھین بھی سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو بچوں کو ایسی سادگی کا درس دیجئے گا کہ وہ ہر حال میں زندگی گزارنا سیکھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا عموماً ایسا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کی بھی طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جب تک پیسہ جیب میں ہے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، جیسے ہی ایک دن کے لیے یا 2-4 دن کے لیے جیب سے پیسے ختم ہوئے، چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں، چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، انسان غصے میں آ جاتا ہے، بیوی بات کرتی ہے تو اس کو بھی ڈانٹ پلا دی، بچوں نے کوئی بات کی تو ان کو بھی ڈانٹ پلا دی کہ بھئی کیا وجہ ہے، آپ تو اچھے خاصے تھے، تو کہنے والے پھر یہ کہتے ہیں جیب پہ پیسے نہیں ہیں، کیا کروں کچھ دل بھی نہیں لگ رہا۔ تو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، انسان کو سادگی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی شکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ مل گیا اللہ کا شکر ہے، نہ ملا تو انسان کو، میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں
کہ انسان کی زندگی کے حالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب اچھے حالات آئیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر حالات ماڑے آ جائیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو یہ تصور اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میری حیثیت کیا ہے، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، لیکن امام الانبیاء نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا ہے، اب تو ہم سے تو کام بھی نہیں ہوتا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا کہ میرے صحابہ تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ تو انسان کی زندگی تو ایسے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین غریب لوگوں میں آیا ہے، دین غریب لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو میرے بھائی جیسی بھی زندگی آ جائے انسان کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو سادگی سکھانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے آپ کے پاس اگر وافر مقدار میں آمدنی ہے، اچھی بات ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ اور اس کو برا کہہ رہا ہوں، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کو بگاڑ دیں، آپ اپنے بچوں کو وافر مقدار میں پیسے پکڑا دیں، پوچھے ہی نہیں، اور وہ جناب کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچیوں میں اڑا رہے ہیں، پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ رزق کی قدر کرنی چاہیے، اور رزق کی قدر کے اعتبار سے انہوں نے چند چیزیں نوٹ فرمائی۔ وہ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے رزق کی قدر اس طرح کرتا ہوں، جب بھی چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں تو کھانا اپنے سرہانے والی سائیڈ پر رکھتا ہوں اور خود ہمیشہ پینٹری والی سائیڈ پر بیٹھتا ہوں، تاکہ کیونکہ کھانا آلہ ہے، کھانا اچھا ہے، کھانا اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے تو یہ نعمت میں اضافہ ہوگا، اگر نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمت اللہ چھین لے گا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی حلال کا پیسہ آیا ہے تو میں نے اس کو کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑا، پیسہ جب بھی پکڑا ہے تو میں نے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہے۔ اب بات بالکل معمولی سی ہے، ہم شاید اس بات کی طرف غور نہ کریں، لیکن صاحب ذوق جو ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ اس کا خوش آمدید کہتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے۔ تو اولاد کو سادگی سکھائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد اتنی بگڑ جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو حالات ماڑے آ جائیں تو وہی اولاد آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ حالات اگر ماڑے آ جائیں تو وہی اولاد جو خوشحالی کے دنوں میں آپ کے ساتھ ہر طرح کی نعمت سے لطف اندوز ہوتی تھی، آج ماڑے حالات آ گئے تو وہ آپ کو کمر دکھا کر آپ کو الوداع نہ کہہ دے، آپ کو یہ نہ کہہ دے ابا جی حالات اچھے تھے تو ہم ساتھ تھے، اب حالات ماڑے آ گئے لہذا آپ اس کو بھگتیے، ہم تو اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماڑے حالات کے اندر بھی، کمزور حالات کے اندر بھی وہی اولاد تمہارے شانہ بشانہ کھڑی ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی اولاد کو سادگی سکھائیں گے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنی ہے جسمانی اعتبار سے، اپنی اولاد کو حقیقت پسند اور مردانہ زندگی گزارنے کا عادی بنائیے گا۔ یہ میں بڑا اہم پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں، حقیقت پسند اور مردانہ زندگی گزارنے کا عادی بنائیے گا۔ اپنی اولاد میں خصوصاً اپنے بچوں میں ایسی صفات نہ پیدا کیجیے گا جو ایک مرد کی شان کے خلاف ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو
وہ ہر وقت کنیزوں کے درمیان میں رہتا تھا اور کنیزوں ہی میں بڑا ہوا، حالانکہ جوان ہو چکا تھا۔ جب جوان ہوا تو اس کے باوجود بھی اس نے مردوں کی صحبت اختیار نہ کی، خواتین ہی میں رہتا۔ تو ایک دفعہ ان کے جو قلعہ تھا اس پر حملہ ہوا، تو وہ ساری کی ساری کنیزیں اور وہ ساری کی ساری خواتین جو وہاں پر تھی وہ یہ کہنے لگی کیا یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ تو وہ جو شہزادہ تھا، حالانکہ تھا تو وہ مرد لیکن عورتوں میں رہ رہ کر وہ بھی عورت بن چکا تھا، تو اس کی زبان سے بھی یہی الفاظ جاری ہو گئے کیا یہاں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ تو عورتوں اپنے بچوں کے اندر مردوں کو، اپنے بیٹوں کو حقیقت پسند بنائیے اور مردانہ زندگی گزارنے کا ان کو سلیقہ سکھائیے۔ مردانہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ کمزوروں والی زندگی نہیں ہوتی، مردانہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ مضبوط زندگی ہوتی ہے۔ ان کے اندر فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، وہ پھر فور فیصلہ کرنے کی پاور رکھتے ہیں، وہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، وہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو وہ شیر بن جاتے ہیں، جہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مرد کی شان ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری صفات، اس وجہ سے میں نے مختصر جملہ عرض کیا کہ اپنے بچوں کو حقیقت پسند بنائیے اور مردانہ زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سکھائیے کہ جہاں پر ضرورت پڑے تو وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، جہاں ضرورت پڑے تو وہی اپنی آواز کو شیروں کی طرح دھاڑنا اس کو آتا ہو، جہاں ضرورت پڑے فوری طور پر فیصلہ کرنے کا اس کو جو ہے وہ قوت اور حلقہ ہو۔ اگر یہ صفات ہوگی تو وہ اس معاشرے کا کامیاب ترین فرد بنے گا۔